تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ خوش آمدید سب کو آج کے ہمارے اس سیشن میں، جس کا عنوان ہے انگلش اسپیکنگ اور ہم. وعلیکم السلام. اس لیے چنا گیا ہے، یہ ٹاپک اس لیے چنا گیا ہے کیونکہ اس وقت جو ہے بہت ضروری ہے، خاص طور سے جو ہم اردو بولنے والا، بات کرنے والے طبقہ، ہمارا جو سماج ہے جس سے ہم تعلق رکھتے ہیں، اس میں انگلش اسپیکنگ کو کس طریقے سے لیا جاتا ہے اور ہماری اس میں کیا ذمہ داریاں، انشاءاللہ ان ساری چیزوں پہ بات کریں گے. آج کے اس سیشن میں ہمارے ساتھ انتہائی قابل دوست اور اپنی اپنی فیلڈ میں مہارت رکھنے والے احباب شامل ہیں، جن میں سے چند کے نام ہیں مولانا سعدان ندوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مولانا ناوید صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ ممبئی سے متحرک تحریکوں کے انتظام کاروں میں سے ٹیچر اور مس سمیہ، اسی طریقے سے مس حمیرہ ہمارے ساتھ میں آج کے اس سیشن میں شامل ہیں. میں سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں آنے پہ، اور سارے سامعین اور سارے ہمارے بھائی بہن کا جو ہے ہمارے اس سیشن میں خوش آمدید ہے. انشاءاللہ اس پروسیس کو ہم 2 وے رکھیں گے، جن میں سوالات بھی ہوں گے، کچھ جوابات ہوں گے. ہمارے جو ڈاؤٹس ہوں گے، مجھے کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئے گی میں پوچھوں گا، اسی طریقے سے آپ لوگ جو ہے اس کنورزیشن میں جو بھی باتیں ہوں گی انشاءاللہ وہ جو ہے اس کے لیے آخری میں 20 منٹس جو ہے ہم اس کے اوپر جو ہے بات کریں گے. تو سیشن کو شروع کرتے ہیں. چند سوالات جو کہ کافی اہم ہیں اس موضوع پر، میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر جو ہے نا ہم رائے لیں. سب سے پہلے میں کچھ سوالات مولانا سعدان ندوی صاحب سے کرنا چاہوں گا. حضرت، پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے انگلش اسپیکنگ کیسے سیکھی اور آپ نے کون سے ذرائع استعمال کیے یا کر رہے ہیں؟ ساتھ ہی ساتھ اسی سے جڑا ہوا سوال دوسرا بھی ہے کہ جو کہ میں آگے ہو سکتا ہے آپ سے پوچھوں، لیکن ہو سکتا ہے آپ اسے پہلے بتانا چاہیں کہ انگلش اسپیکنگ کے وہ کون سے موضوعات ہیں جن پہ آپ کو بات کرنا پسند ہے اور آپ اسے زیادہ اہم سمجھتے ہیں. جی سعدان صاحب آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ آپ سبھی حضرات سب بخیر عافیت ہوں گے. سب سے پہلے میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں کہ اس رب کائنات نے مجھے آپ سبھی کے ساتھ میں مجھے اس قابل بنایا کہ میں آپ سبھی کے ساتھ میں شامل ہو سکا. اور اس کے بعد میں اپنے رسپیکٹڈ ٹیچر قمر رضوانی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ گولڈن چانس دیا بولنے کا. تھینک یو سر. اس کے بعد میں یہ بتانے سے پہلے تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کرا دیتا ہوں، اپنا تعارف کرا دیتا ہوں. میرا نام محمد سعدان ہے اور الحمدللہ میں حافظ ہوں اور ساتھ میں عالم بھی ہوں. عالمیت کا کورس میں نے جو ہے اسٹارٹنگ جو ہے اپنے ہی ایریے سے کی ہے. اپنے ایریے میں ایک مدرسہ ہے، وہیں سے میں نے جامعۃ الامام ولی اللہ. اس کے بعد میں لکھنؤ چلا گیا اور میں نے لکھنؤ سے ڈگری حاصل کی عالمیت کی. لکھنؤ جانے سے قبل میں نے اسپیکنگ کورس کے لیے، کیونکہ مجھے کیا ہے کہ دعوت میں ایک اسلام کی جو نالج ہے وہ اپنے غیر مسلم بھائیوں میں، کرسچنز میں جو ہے ان کو انوائٹ کرنا اسلام کی طرف، تو مجھے اس میں دلچسپی ہے. اسی لیے میں نے اس کو کس طریقے سے جو ہے دعوت کو پیش کیا جائے، کیونکہ اس کسی بھی فیلڈ کے اندر آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو انگریزی زبان ایک انٹرنیشنل زبان بن چکی ہے.
سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان جو ہے وہ مادری زبان جو ہے وہ چینی ہے، اور تیسرے نمبر پہ اس کا نمبر آتا ہے انگریزی کا. اور انٹرنیشنل پہ بھی جب کوئی تجارتی اور یہ سب طرح کے جو اس میں تعلقات ہوتے ہیں، اس میں انگریزی کی جو ہے انگریزی ضرور پائی جاتی ہے اور انگریزی کی ضرورت پڑتی ہے. تو میں نے لکھنؤ جانے سے پہلے انگلش اسپیکنگ ایک امریکن انسٹیٹیوٹ آف انگلش، مطلب اس کے اندر لینگویج کے اندر ایڈمیشن لیا، لیکن کیا ہے کہ وہاں پہ انگلش کو جو ہے میں اچھے سے نہیں سیکھ پایا، اور میرا کیا ہے وہاں پر سیکھنا ملتوی ہو گیا، میں لکھنؤ شفٹ ہو گیا. انگریزی زبان جو سر نے بھی سوال کیا ہے میں نے کس طریقے سے سیکھی. انگریزی زبان کیونکہ مجھے شوق تھا، تو میں اکثر کیا کرتا ہوں کہ میں ایسے لوگوں کو سنتا ہوں جو اردو بھی یوز کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ میں کیا ہے کہ انگریزی بھی زیادہ تر بولتے ہیں، زیادہ تر ورڈز کو یوز کیا جاتا ہے. اور جیسے ٹویٹس ہوئے، اور اسی طرح یوٹیوب پر کمنٹس ہوئے، اس طرح کے جو پوسٹ ہوتی ہیں اور میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. اسی طرح کوئی بھی پروڈکٹ اگر میں بائی کرتا ہوں تو اس میں پروڈکٹ میں چاہے میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اس کو ریڈ کرتا ہوں. کچھ ورڈ میننگس اگر مجھے معلوم نہیں ہوتی تو میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اس کے بعد میں کیا ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو اس سے مجھے کیا ہے کہ فائدہ ہوتا ہے. اور انگریزی زبان سیکھنے کے لیے مجھے جو مدد ملتی ہے خاص طور سے لوگوں کو سننا، ایسے لوگوں کو جو اس میں مہارت حاصل کرتے ہیں. یوٹیوب پر جو ہے خوب بھرا پڑا ہوا ہے، تو میں ان سب چیزوں کو سنتا ہوں، اور کیا ہے کہ خود سے بھی پڑھائی کرتا ہوں. کیونکہ خود سے پڑھائی نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو میں بیسک اپنی، کیونکہ کسی مکان کی بنیاد جو ہے اگر اس کو مضبوط نہیں ہوگی تو تعمیر جو ہے کچی رہ جائے گی. تو اس لیے بنیاد کو میں مضبوط کرتا ہوں. قواعد خاص طور سے انگریزی گرامر کے جو قواعد ہوتے ہیں، رولز ہوتے ہیں، ان کو جو ہے اپنے اوپر اپلائی کرتا ہوں. اس کو اپلائی کرنے کے بعد جو ہے نیو ورژن ورڈ میننگ جو آتے ہیں تو ان کو میں یوز کرتا ہوں سینٹینس میں. تو اس طرح مجھے کیا ہے انگریزی اسپیکنگ میں جو ہے مہارت حاصل ملتی ہے. اور میں اسی طرح خالی تھا تو میں نے ابھی یہ انگلش اسپیکنگ ورک شاپ کو میں نے جب دیکھا تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کو بھی ٹرائی کر لیا جائے، کیونکہ ہر ٹیچر کا الگ الگ کیا ہے طریقہ ہوتا ہے سکھانے کا، الگ الگ سب کا طریقہ ہوتا ہے. تو میں نے مدرسے کے اندر بھی انگریزی سیکھی ہے الحمدللہ. جس مدرسے سے میں پڑھ کے آیا ہوں وہاں پر خاص طور سے ہمارے پروگرامز ہوتے تھے، اور وہاں انعامی پروگرام رکھے جاتے تھے. خاص طور سے باہر کے گیسٹ آتے تھے اور وہ جو ہے وہاں پر ہمیں چیک کیا کرتے تھے. تو کچھ وہاں سے ہمیں سہارا لگا، اور پھر اس کے بعد میں ہم نے سوچا کہ ابھی صرف پڑھنی اور لکھنی انگریزی آئی ہے، اسپیک کیسے آئے، کیونکہ ہر جگہ لکھنا نہیں ہوتا. اکثر آج کے ماحول میں جو ہے انگریزی کو زیادہ بولا جا رہا ہے. فی الحال کے طور پر اگر دیکھا جائے تو ہر جگہ اگر آپ کسی سبزی فروش سے بھی اگر بات کریں گے تو وہ بھی آج کیا ہے کہ بار کوڈ وغیرہ یہ سب چیزیں یوز کرتا ہے، وہ بھی انگریزی جانتا ہے. تو ہمیں اس کی ضرورت ہے انگریزی اسپیکنگ، اور ہم ٹاپک ہی یہی ہے. تو اس میں اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری میں جہاں تک سمجھتا ہوں تو یہی ہے کہ ہم انگریزی زبان کو سیکھنے کے لیے کسی ایسے مطلب ماشاءاللہ ہمارے پاس تو قبر صاحب ہیں، تو ہم بہت ہی ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ٹیچر ملے، کیونکہ ان کا پڑھانے کا طریقہ مجھے بہت پسند آ رہا ہے. کیونکہ انسان چیک بھی کرتا ہے، اور میں نے چیک کر لیا الحمدللہ مجھے پسند آ رہا ہے. کیونکہ اگر ہم خود سے پڑھیں، اب ہم سوچ سکتے ہیں کہ بھائی الحمدللہ ہمارے پہ ریڈنگ آتی ہے اور لسننگ مطلب تھوڑا سا نہیں آتی ہے، تھوڑی آتی ہے. اب ریڈنگ آتی ہے، سب کچھ آتا ہے، لیکن ہم خود سے کتنی ہی بکس پڑھ لیں گے تو کیا ہے کہ ہم کچے رہ جائیں گے. کیونکہ اگر مثال فار ایگزامپل اگر لائٹ ہوتی ہے وہ لائٹ کو اگر ڈائریکٹ مکان میں اس کو جو ہے سپلائی کیا جائے تو ہو سکتا ہے ہمارے جو ہے سب کچھ بلاسٹ ہو سکتا ہے، اس میں خطرہ ہے. تو اس کے لیے جگہ جگہ ٹرانسفارم رکھے جاتے ہیں. اسی طرح موبائل فون کے اندر بھی ٹرانسفارم ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ٹیچر کی ضرورت پڑتی ہے. حالانکہ ہم خود ایک دوسرے سے بات کر کے اور سیکھ سکتے ہیں، لیکن کیا ہے ہم کمپلیٹ نہیں ہو پائیں گے. اس کے لیے ہماری کچھ مسٹیکس ہوں گی، وہ صحیح ٹیچر ہی کر سکتے ہیں. اسی لیے میں نے خاص طور سے 2 دن کے لیے تو میں نے خود سے چیک کیا کہ پڑھانے کا طریقہ کیا ہے، اور ماشاءاللہ مجھے بہت پسند آ رہا ہے. کیونکہ اس میں کچھ بھی ڈاؤٹس ہوتے ہیں تو ہماری رسپیکٹڈ سر جو ہیں
مجھے جو ہے ماشاءاللہ جو ہے وہ بالکل ایکسپلین کرتے ہیں. اس میں کیا ہے کہ میں مطمئن ہوتا ہوں اور مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. تو انگریزی زبان کے لیے زیادہ تر ٹائم نہ لیتے ہوئے صرف اتنی چند باتیں یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، اور بس یہی بات مجھے کہنی، اور بعد میں اگر کچھ سوال جواب ہوں گے تو انشاءاللہ اور اس کے بعد میں گفتگو ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ مولانا سعدان صاحب، اور ذرا نوازی کے لیے شکریہ. میں مسلسل کوشش میں لگا ہوا ہوں اسی کام میں کہ کس طریقے سے اس پروسیس کو کتنا زیادہ میں آسان کر سکوں سبھی کے لیے، اور انشاءاللہ جو ہے نا اس میں ہمیں کامیابی اچھی خاصی ملی ہے. اچھا، ایک چیز آپ سے جو ہے وہ پوچھنی تھی، وہ یہ ہے کہ اب تک کے انگلش لرننگ، خاص طور سے انگلش اسپیکنگ کے لرننگ پروسیس میں سوری، آپ کو کون سی چیز ایسی لگی کہ بڑی یہ مشکل ہے، اور کون سی چیزیں ایسی لگیں کہ یہ آسان ہے لرننگ پروسیس میں اب تک کے؟ یس سر. اسپیکنگ لرننگ میں سب سے مشکل تو مرحلہ وہ لگتا ہے کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو جو نیو ورڈز ہوتے ہیں کہ وہ زبان پہ جو ہے نہیں آ پاتے. اس میں کیا ہے کہ ہم ہیزیٹیشن محسوس کرتے ہیں، اس سے گفتگو کیا ہے بہت اچھے سے نہیں ہو پاتی، فلوئنٹلی ہم بول نہیں پاتے ہیں انگریزی زبان کے اندر. سب سے مشکل تھوڑا سا ورڈ یہ لگتا ہے. اس کے لیے ہمیں صرف یہی ہے کہ ہم پریکٹس کریں، پریکٹس اور اسپیک بائی اسپیک، بولنے سے آئے گا. تو ہم اسپیکنگ کورس اسی لیے میں نے خاص طور سے یہ کلاس جوائن کی ہے تاکہ میں اس میں پریکٹس کروں اور میری ہیزیٹیشن یہ جو ہے دور ہو جائے. اور دوسرا سوال کیا کہتے سر آپ نے اسی کے ریلیٹڈ؟ اور آپ کو کون سی چیزیں بہت آسان لگیں اور سیکھنے میں جن میں دقت نہیں پیش آئی؟ اوکے، اس میں سیکھنے میں سب سے آسان تو یہی ہے کہ ٹینسز کو بولنے میں مجھے بہت آسان الحمدللہ لگا. ایک مرتبہ اگر رول کو سمجھ لیا تو پھر اس کو ٹینس کو کہیں بھی بنانا آسان ہے، کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف جو ہے انگریزی کے کچھ سینٹینس کو جو ہے وہ رٹ لیتے ہیں. اس کو رٹنے کے بعد جو ہے کہ حالانکہ وہ جب فیلڈ میں آتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ وہ جو جملے رٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کے سامنے نہیں آ پاتے، وہ لائک ٹو نیو سینٹینس سامنے آ جاتا ہے. تو مجھے سب سے آسان اس کے اندر یہی لگا کہ رولز کو سیکھنا اور پھر اس کے بعد ٹینس بنانا آسان مجھے لگا. اس کے لیے یہ میرے لیے آسان ہو گیا. رولز ضروری ہے سیکھنے کے لیے. بہت شکریہ سعدان صاحب. سر میں اس پر کچھ بولنا چاہتی ہوں، یہ ایزی جی اور ہارڈ والا. آئیں مس عمیرہ، آپ آئیں اور آپ کو ویلکم میں ہے. یہ سمجھتی ہوں کہ سر آسان اور ٹف یہ ہے نا، بچوں کو ایک ٹیچر جب اچھا ہو تو وہ اپنے بچوں کو کسی بھی طریقے سے ہارڈ چیز بھی سکھا سکتا ہے، ایزی بھی. اور اگر ٹیچر ہی اچھا نہ ہو تو جو ایزی چیز ہے وہ بھی بچوں کو ٹف لگے گی. تو میرے خیال سے ایک جو ٹیچر ہوتا ہے نا، وہ اپنے بچوں کو جیسا پیش کرے بچے بس اسی کو سمجھ لیتے ہیں اور اسی کو پانی میں گھول کر پی لیتے ہیں. اب جیسے کل ہی ہماری ایک ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی سر کہ ایک ورڈ تھا منٹ، اس کا پروننسیشن مائنیوٹ بھی ہے جیسا کہ آپ نے بتایا، اور ایک پروننسیشن اس کا منٹ بھی ہے، وقت. تو یہ فرق ایک ٹیچر ہی بتا سکتا ہے. اگر اس جگہ پر کوئی اور اسٹوڈنٹ ہوتا وہ نہیں بتا سکتا، یا جس کے پاس اتنا علم ہوتا وہ نہیں بتا سکتا، جس کے پاس کم علم ہوتا ہے وہ نہیں بتا سکتا. تو یہ جو فرق ہے نا، اسپیلنگ سیم، پروننسیشن الگ، استعمالات الگ، اور اس ورڈ کا مطلب بھی الگ. تو یہ جو ایک ٹیچر ہوتا ہے نا، اس کے اندر یہ خاصیت ہونی چاہیے کہ وہ بچے کے آڑے ٹیڑھے چھوٹے موٹے ہر سوالات کا جواب دے سکے، اور یہ خاصیت آپ میں ہے. بہت شکریہ مس عمیرہ. اور نا میں یہاں پہ
ایک سوال آپ سے خاص پوچھنا چاہوں گا اگر اجازت ہو. یہ سب بالکل. آپ چونکہ کئی نامور تحریکوں سے بھی جڑی ہوئی ہیں اور درس و تدریس کے معاملات بھی آپ سنبھالتی ہیں ماشاءاللہ سے، تو آپ نے دیکھا ہوا ہے ایک انگلش ٹیچنگ اور لرننگ کے ماحول کو بہت قریب سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہمارے اسکولز ہیں، اکیڈمیز ہیں یا جو انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں پہ انگلش اسپیکنگ کے اوپر کام ہو رہا ہے، ان میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو سر میں یہ سمجھتی ہوں بہتر کرنے کی ضرورت یہ ہے نا، بچوں کو صحیح طریقے سے درس دیا جائے کہ یعنی کہ ایک ورب آپ نے لیا ہے تو اس کو پہلے اچھے سے سمجھا دو کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا میننگ کیا ہے، اس کو کس کس طریقے سے ہم استعمال کر سکتے ہیں، اس کے ٹینس کیا ہوں گے، کس طریقے سے، یعنی ہر چیز کو سمجھا کر بچوں کو پیش کریں. اور آج کل کے دور میں نا انگلش بہت زیادہ ضروری ہو گئی ہے اور ہماری قوم اس چیز میں بہت پیچھے ہے. اور ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ وہ کوئی بھی کنٹری ہو، وہاں پر ہر جگہ اگر کوئی آپ کو زبان نہ آتی ہو لیکن اگر آپ کو انگلش آتی ہو تو آپ اچھے سے سامنے والے سے بات چیت کر سکتے ہیں، اپنا مسئلہ ان کو بتا سکتے ہیں، ان کا مسئلہ آپ جان سکتے ہیں، اچھے سے بات ہو سکتی ہے. اور ہر کسی کو ضرورت ہے کہ انگلش سیکھے. اور سب سے زیادہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری قوم کو ضرورت ہے، کیونکہ ہماری قوم کو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، تو ہم لوگوں کو غلط ثابت کرنا ہے لوگوں کو. اور مسلمان آج نہیں جاگا تو پھر کب جاگے گا؟ بہت شکریہ مس حمیرہ صاحب. اچھا، یہاں پہ نا میں یہ چیز سارے اپنے ان دوستوں، ان بھائیوں اور ان بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں جو ہمیں جو ہے نا پہلی دفعہ سن رہے ہیں. یہاں پہ دیکھیں، یہ اپنی تعریف کروانے کے لیے ہم نے سیشن نہیں رکھا ہے. یہ سیشن کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے، انگلش اسپیکنگ اور انگلش لرننگ ان جرنل ایک ایسا موضوع ہے کہ اس کو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک یعنی یہ خود میں اپنی پرسنل زندگی کا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں کہ انگلش میں اگر کوئی ورڈ ہمارے زبان سے غلط ادا ہو جاتا ہے نا تو مان لیں ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے ارے سامنے والا کیا سوچے گا یا سامنے والا کیا بولے گا. اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے نا کہ دوستوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس طریقے کی غلطیوں کی نشاندہی جو ہے نا محفل میں بھی کر دیتے ہیں، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل کو دھچکا لگ جاتا ہے. اس چیز سے کیا ہوتا ہے کہ یہ انگلش اسپیکنگ میں جو ہماری کمزوری ہوتی ہے اس کو ہم نا ایک شرم کے پہلو میں لے کے چلے جاتے ہیں کہ یہ بڑی شرمناک چیز ہے. تو دوستوں، میرے بھائیوں بہنوں میں سبھی سے کہنا چاہوں گا کہ یہ کوئی کمی نہیں ہے. مادری زبان ہماری اردو ہے، ظاہر سی بات ہے ہم انگریزی جو ہے ہماری سیکنڈری لینگویج ہے، اور اسے سیکھنا اور سمجھنا یہ جو ہے حالات کی ضرورت ہے، معاشرے کی بہتری کے لیے ضرورت ہے، آپ کی پرسنل لائف کے لیے ضروری ہے. اور اس میں شرم جھجک بالکل نہیں محسوس کرنی چاہیے. میرے حساب سے میں نے خود نہیں محسوس کیا، میں خود اس پروسیس سے پہلے خود گزرا ہوں، اور گزرتے وقت جو ہے یہ ساری چیزیں میں نے پہلے خود سوچی کہ ہاں یہ میرے اندر یہ چیز کی کمی ہے، اس چیز کی کمی ہے، اس چیز کی کمی ہے، انہیں مجھے دور کرنا ہے، اور اس کے اوپر کام کرے. انشاءاللہ جو ہے پھر وہ کامیابی جو ہے مل جاتی ہے. تو یہ ایک چیز میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا تھا.
اب جو ہے نا میں ناوید بھائی کو, مولانا ناوید صاحب کو معاف کیجیے گا, پکارنا چاہوں گا. اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں تو آ جائیں. ہمارے ساتھ مس سغرا بھی ہیں, درس و تدریس سے جڑی ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے. تو ہم جتنے بھی ماشاءاللہ سے فی الحال میرے اسٹوڈنٹس ہیں, ان میں اللہ کے کرم سے سارے جو ہے کریم لیول کے لوگ ہیں, سارے قابل افراد ہیں, اور جو قوم کی تعمیر کرتے ہیں نا, ایسے لوگ ہیں. تو اس چیز کی مجھے خوشی ہوتی ہے, اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں. میں پڑھاتے وقت خود سیکھتا ہوتا ہوں, بتاتا کم ہوں اور میں سیکھتا زیادہ ہوں. تو اچھے اسٹوڈنٹس کا ملنا بھی ایک نعمت کی طرح ہوتا ہے, اور لرننگ پروسیس جو ہے نا یہ 2 وے ہوتا ہے, ہمیشہ 1 وے نہیں ہوتا, یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. ہم بھی سیکھتے ہیں اور سکھاتے بھی. تو یہ ساری چیزیں ہو گئیں نا انگلش اسپیکنگ کے حوالے سے. آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوالات ہوں یا کچھ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ کوئی جانکاری لینا چاہیں تو مائک کھلا ہے. میں اپنا مائک میوٹ کر رہا ہوں, آپ آ جائیں مائک پہ, اپنے خیالات کا اظہار کریں. اچھا سر, میں اچھا یہ آپ کسی سے مخاطب تو نہیں ہوئے کوئی کرنے کے لیے, یا کوئی بھی بول سکتا ہے؟ جی مائک سب کے لیے کھلا ہے, جی آئیں. اوکے, تھینک یو سر. اچھا, میں کچھ باتیں کہنا چاہوں گا, خیالات اظہار کرنے کی جب موقع دیا ہی گیا ہے. کچھ ساتھی ہمارے خاص طور سے مدرسے کے طلباء, مدرسے کے اسٹوڈینٹس ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر جذبہ تو بہت ہوتا ہے, خواہش تو ہوتی ہے انگریزی بولنے کی, لیکن کیا ہے کہ وہ تھوڑا سا ہیزیٹیشن بھی محسوس کرتے ہیں, اور کچھ دن دلچسپی دکھاتے ہیں, پھر اس کے بعد کیا ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یہ بہت ہارڈ لینگویج ہے. حالانکہ میں کچھ نہیں جانتا تھا, میں نے بھی اس میں کوشش کی. میں کچھ اس میں, کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے کچھ اسی طرح کے اسٹوڈینٹس جوائنڈ ہیں, تو ان سے کہوں گا کہ دیکھو, پریکٹس روزانہ کی اگر ہوگی تو یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے آگے کی طرف. کیوں؟ اس کے ایگزامپل لے لیتے ہیں. کس طرح؟ بائی چانس اگر ہم ایک جگ پانی کا جو ہے کسی پتھر وغیرہ پہ, اینٹ پر ڈالتے ہیں, تو وہ پانی اس پر ڈلنے کے بعد بہہ جائے گا, اس پہ اتنا بڑا کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر وہاں پر ہم وہ جگ کو اس طرح لٹکا دیں, اس سے ایک ایک بوند ٹپکتی رہے, تو کیا ہے کہ اس پہ نشان پڑتا چلا جائے گا, یعنی کہ اس پہ اثر پڑتا چلا جائے گا. اسی طرح اگر ہم روزانہ پریکٹس کریں, خاص طور سے ووکیبلریز ہماری ہونی چاہیے. بغیر ووکیبلریز کے ہم جو ہیں انگریزی بولنا ہمارے لیے مشکل ہوگا, کیونکہ جب الفاظ کا ذخیرہ ہمارے پاس نہیں ہوگا تو یقیناً ہم بات چیت کیسے کر پائیں گے. ہم بات چیت پھر انہی جملوں پہ کر پائیں گے جو ورڈز ہمارے میمورائزڈ ہوں گے, جو ہمارے یاد ہوں گے, وہی ہم ان پہ بات چیت کر سکیں گے. اور پھر دوسری بات, بہت سے حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ بول تو لیتے ہیں انگریزی کو, لیکن اسپیلنگ میں بہت ان کے جو ہے مسٹیکس ہوتی ہے. میں نے بہت خاص طور سے دیکھا ہے نا. تو اس میں کیا ہے کہ مسٹیکس یہ جو ہوتی ہیں نا, ہمارے لیے ریڈنگ بہت ضروری ہے, پھر اس کے لیے ووکیبلری کو میمورائز کرنا بہت ضروری ہے. میمورائز خاص طور ہمارے لیے بہت بڑا رول اپناتی ہے. اس کے اندر اسپیکنگ کے اندر ووکیبلری جو ہے یہ بہت بڑا رول ہے. اس کے یہی ہمارے پاس اس کا ذخیرہ جو ہے ہونا چاہیے, اور پریکٹس بھی کرتے رہنا چاہیے خاص طور سے. اور 5 لائن اگر رولز یاد ہیں انگریزی کے, تو اس میں کیا ہے کہ 5 لائن کم از کم ہم لکھیں انگریزی کی, ٹینس بنائیں روزانہ. ضروری ہم اصل میں کیا ہوتا ہے کہ سر, ہم بہت سے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ آپ سے جوائن ہوتی ہیں, سبق ملتا ہے, مطلب اس کے بعد جو ہے بس
چھوڑ دیتے ہیں. بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ پریکٹس کرتے ہیں, بلکہ ہمیں آپ سے جوائن ہونے سے پہلے پریکٹس اور بعد میں بھی پریکٹس ہونی چاہیے. تو اس میں انشاءاللہ ہمارے لیے فائدہ ہوگا. اب آپ ہمارے لیے ایک ٹرانسفارم کی جگہ کام کر رہے ہیں. اب ہماری کچھ مسٹیکس ہوں گی تو یہی ہمارے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ ہم اس کو دور کر سکتے ہیں. یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. اور آپ نے ایک اچھی بات یہ کہی, یہ جو بات کہی آپ نے کہ ہم شرم محسوس کرتے ہیں, بالکل یہ ضرور پائی جاتی ہے سر. بعض مطلب ہم اگر کسی ایسے ایریا کے اندر جائیں جہاں انگریزی کا رجحان کم ہوتا ہے, یا وہاں پر انگریزی بولنے کوئی شخص بولے تو اس کو یہ سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ارے یہ آیا انگریزی بولنے والا, تو ہمیں یہ جھجک نہیں محسوس کرنی ہے. اور خاص طور سے اپنے فیملیز کے اندر ہمیں گفتگو کرتے ہوئے یہ انگریزی ورڈز کو یوز کرنا ہے, خاص طور سے بچوں کے ساتھ میں. تو انشاءاللہ ہمارے لیے اس میں فائدہ ہوگا. بالکل صحیح فرمایا آپ نے مولانا سعدان صاحب, بہت صحیح فرمایا کہ انگلش الفاظ کا استعمال گفتگو کے دوران جو ہے کرنے سے ایک ماحول بھی بن جاتا ہے اور وہ زبان زد بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور سر میں یہ سمجھتی ہوں نا کہ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ کوئی بھی لوگ بچے نہیں شرمندگی ان لوگوں کو محسوس ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں نا کہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. نو ون از پرفیکٹ. پریکٹس میڈ مین پرفیکٹ. آپ جتنا پریکٹس کرو گے آپ اتنے ہی پرفیکٹ بنو گے. ہر کوئی یہ سمجھنے لگے کہ نہیں میری اس میں غلطی ہوتی ہے تو میں یہ چیز نہ بولوں, میری اس میں غلطی ہوتی ہے تو میں وہ چیز نہ بولوں. تو اس سے نا علم کم ہوتا ہے. باتیں کرنے سے, لوگوں سے ملنے سے, میل جول رکھنے سے, علم والوں سے باتیں کرنے سے علم زیادہ ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں نا کہ بجائے اس کے کہ وہ ہماری غلطی نکال لے گا وہ اور شرمندہ مجھے ہونا پڑے گا, 4 لوگ مجھ پر ہنسیں گے, یہ نہیں سوچنا چاہیے. آپ کو جتنا آتا ہے جیسا آتا ہے بولو. سامنے والا اگر غلطی کر رہے ہیں آپ تو وہ آپ کی کریکشن کر دے گا. وہی بس آپ اس کو بھی پازیٹیولی لینا چاہیے سامنے والے کو. تب یہ نہیں کہ اس نے میری غلطی نکال دیا تو بس اب اس کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. اب وہ جو غلطی نکالے اس کو بھی پازیٹیولی لو کہ اب غلطی نکالا ہے تو سدھار ہو گیا. اب تو اس کو تو غلطی نکالے تو اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے. میں یہ سمجھتی ہوں. ایبسولوٹلی رائٹ, بالکل. کیونکہ اگر غلطی نکلیں گے تو ہمیں خود اس کو مطلب کریکٹ کرنے کا جو ہے ہمیں اس کو احساس ہوگا اور ہم اس میں جد و جہد کریں گے. جی بہت اچھی بات ہے ماشاء اللہ. سر میں کچھ بول سکتا ہوں؟ آپ ہی کے لیے تو ہے یہ. جی میں انگلش کے اکارڈنگ میں بولنا چاہتا ہوں. سر میں نے جو ہے بہت جگہ میں نے فیس کیا ہے انگلش کو لے کے. بہت جگہ میں نے کمپنیز میں, یونیورسٹی, کالج, اسکول, مدرسہ آلسو میں نے جو انگلش کو لوگوں کے بیچ میں جو امپورٹینس ہے, جو ایسنشل ہے, جو مطلب اسٹیٹس ہے, جو ویلیو ہے, وہ کافی ہی بہت ہائی ہے. ہم کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو ہمیں جو ہے سب سے پہلے انگلش کا, اگر ہم کسی کمپنی میں انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں یا کسی آفس میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی جو ہے انگلش کیسی ہے, آپ کیا انگلش لینگویج جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں, آر یو کمفرٹیبل وتھ انگلش لینگویج, یہ کوشچن ہوتا ہے اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے سر. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہے سر ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں کوئی میٹیریل ہندی لینگویج میں, اردو لینگویج میں یا عربک لینگویج میں اتنے پرووائڈ نہیں, مطلب اتنے میٹیریل سے نہیں مل پاتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی اکارڈنگ ہو. وہ اسلام کے علاوہ اور کسی بھی مطلب چاہے وہ جغرافی ہو, سائنس, اور کوئی بھی سبجیکٹ ہو, اور کوئی بھی میٹیریل اسلام کے بھی جتنے بھی ایکسپیکٹس ہیں اور اس کے بھی جو بھی میٹیریل ہیں وہ سارے کے سارے انگلش لینگویج میں زیادہ ہمیں ملتے ہیں. ہم ایک بار سرچ کرتے ہیں تو ہمیں فوراً وہ سارے میٹیریلس مل جاتے ہیں. اور اگر ہم وہی چیز ہم اردو میں سرچ کرتے ہیں, عربی میں سرچ کرتے ہیں تو ہمیں وہ چیز بہت کم ملتی ہے. مطلب یہ ہے کہ انگلش لینگویج اتنا انفلوئنس ہو گئی ہے کہ ہم جو ہے اس کی ضرورت بہت زیادہ ہمیں پڑ گئی ہے. ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں. اگر ہمیں انگلش لینگویج نہیں آتی ہے
تو ہم کوئی بھی سبجیکٹ اگر پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی ہم جو ہے ناول وغیرہ کوئی کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں جو ہے بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے اگر ہمیں انگلش لینگویج نہیں آتی ہے تو. اور بہت ساری چیزیں جیسے ہندی لینگویج میں ہے، اگر کسی بھی ریلیجس کے اکارڈنگ ہم پڑھنا چاہیں یا کسی بھی ریلیجس کے جو ہے اس کے فیکٹرز کو اگر جاننے کی کوشش کریں یا اس کے جو ہے مین کنسیپٹ کو جاننے کی کوشش کریں تو ہمیں ہندی میں اتنا نہیں مل پاتا ہے میٹیریل سے، بلکہ ہم اگر وہی چیز اگر ہم انگلش میں سرچ کرتے ہیں تو ہمیں جو فوراً وہ سارے میٹیریل سے مل جاتے ہیں آرام سے ایزیلی، ہمیں کوئی دقت نہیں ہوتی. لیکن ہم پیچھے ہو جاتے ہیں کیوں؟ کہ ہمارے پاس ہم انگلش لینگویج نہیں جانتے ہیں، بس یہی ہے. اور ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو انگلش لینگویج جانتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے وہ بھی ندوی ہیں، میں بھی ندوی ہوں، اور الحمدللہ وہ سارے لوگ کہیں بھی جاتے ہیں کسی بھی کمپنی میں یا کہیں پہ بھی تو وہ انہیں جو ہے شرم محسوس نہیں ہوتی، بلکہ وہ جو ہے سینہ تان کے وہ بات کرتا ہے انگلش میں. وہ کسی بھی شخص کو جو ہے کسی کے سامنے جو ہے وہ ہیزیٹیشن محسوس نہیں کرتا، بلکہ وہ ایزیلی بہت ہی انفلوئنس کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ، مینر کے ساتھ وہ انگلش بولتا ہے. اور سب سے مین چیز ہے کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم جو انگلش بولتے ہیں کیا ہمارے انگلش میں کیا ڈسپلن ہے یا نہیں ہے، پولائٹنس ہے یا نہیں ہے، ہمارے اندر جو ہے وہ مورالٹی ہے یا نہیں ہے، وہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. جی سر، یہی مجھے کہنا تھا. بہت خوب، ماشاء اللہ. اٹس می عمر صاحب. ٹھیک، آپ بہت اچھی بات بتائیے. بہت خوب. جی ایکچولی میں دونوں مطلب فیکٹر کو جھیلا ہوں نا، مطلب دونوں. ایک تو میں ندوے سے بھی فارغ ہوں اللہ کے شکر سے، اور پھر میں یونیورسٹی کے لائف میں آیا ہوں، یونیورسٹی کے فیلڈ میں آیا ہوں، تو میں نے یہاں بہت سارے مطلب پرابلم سے جھیلے ہیں، تب میں نے یہ بولا ہے. میں خود مطلب ایکچولی مجھے کچھ پرابلم ہو گئی تھی جس سے وجہ سے مجھے کلاس لیو کرنا پڑا تھا، مجھے 3 بجے رات تک مجھے اسٹڈی کرنا پڑا تھا. اس وجہ سے میں سر کو میں نے بتایا بھی نہیں تھا کہ مجھے ایسی پرابلم ہو گئی ہے. سر 2-3 بار کال بھی کیا، میں واٹس ایپ بھی یوز کرنا چھوڑ دیا تھا. لیکن میں انشاءاللہ میں سر سے مطلب ریکویسٹ کروں گا جوائن کرنے کے لیے، انشاءاللہ میں بھی کروں گا، اس لیے کہ میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے بھی جو ہے میرے اندر جو ہیزیٹیشن ہے، جو لیک آف کانفیڈنس ہے، وہ جو ہے میں امپروو کرنا چاہتا ہوں، میں وہ جو ہے انریچ کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو ہے مجھے کسی کے سامنے جو ہے مجھے ہیزیٹیشن محسوس نہ ہو. میں کسی بھی شخص کو جو ہے کہیں پہ بھی، چاہے وہ آفس ہو یا کہیں پہ کوئی پروگرام ہو یا کہیں مسجد میں بیان کرنے کا موقع ملے، تو ہم جو ہے دونوں پہلو کو لے کے اگر ہم بیان کریں گے، اس لیے کہ آج کی ڈیٹ میں ہر کوئی انگلش لینگویج جلدی وہ سمجھ لیتا ہے بمقابلے اردو لینگویج. تو اگر ہم وہاں بیان کر رہے ہیں، اسلام کے اکارڈنگ بیان کر رہے ہیں، تو ہم اسلام کے بارے میں بتا تو رہے ہیں لیکن لوگوں پہ اثر نہیں پڑ رہا. کیوں؟ کہ وہ انگلش لینگویج زیادہ جانتے ہیں. تو اگر ہم انگلش لینگویج بیچ میں یوز کرتے ہیں تو وہ جلدی سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی اس کا میننگ یہ ہے. اس لیے میں انشاءاللہ میں جوائننگ ہوں گا. انشاءاللہ میں سر سے درخواست کروں گا کہ میرے درخواست کو جو ہے ایکسیپٹ کریں. سر ایکسیپٹ کیجیے ان کی درخواست کو. جی جی عمر بھائی، دروازے ہمارے ہمیشہ کھلے ہیں آپ کے لیے. سر بہت مطلب پرابلم ہو گئی تھی، مطلب 3 بجے رات تک مجھے اسٹڈی کرنا پڑا تھا، اس وجہ سے جو ہے ایگزام تھا تو اس وجہ سے مجھے لیو کرنا پڑا تھا. میں نے آپ کو بتایا بھی نہیں کیسی سی پرابلم ہو گئی ہے. اچھا، ایک بات اور مطلب اس میں کرنا چاہوں گا کہ دیکھو، سب سے ہمیں آج کیوں ضرورت پڑ رہی ہے کہ ہم انگلش سیکھ رہے ہیں، کیوں ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے؟ اس کی وجہ صرف ہمارے وہ مدارس اور اسکولز ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہاں کے ٹیچرز اور یا وہاں کے ذمہ داران جو ہے توجہ نہیں دیتے. ابھی خاص طور سے ہمارا دیوبند کو دیکھ لیجئے، وہاں پر پہلے کیا ہے کہ وہاں پر جو ہے انگریزی کو بالکل الاؤ نہیں تھا پڑھانا. وہ حالانکہ وہ مصلیحت تھی، انگریزی کو بائیکاٹ کرنا تھا کیونکہ وہ ان کی زبان مانی جاتی تھی، اس لیے اس کو بند تھی. حالانکہ وہاں پر باقاعدہ اسٹارٹ کر دی گئی ہے، اسپیکنگ کورس وغیرہ سب چیزیں کر دی گئی ہے. لیکن اگر ہم چھوٹے مدارس کو دیکھیں تو وہاں پر بھی
ہمارے بچوں کو اکثر مدرسے اب تو اسٹارٹ ہو گئی، لیکن ابھی بھی کافی مدارس ایسے ہیں کہ جہاں پر انگریزی کا رجحان دیا ہی نہیں جاتا، بس قاعدہ قرآن بس یہیں تک ان کو کیا ہے، یہیں تک ان کو رکھ رکھا ہے، ان کی حدود بس یہاں تک رکھ رکھی ہے۔ حالانکہ اگر ان کو اسٹارٹنگ سے ہی ان کو چند مطلب کچھ شروع سے ہی ان کو لے کر چلا جائے، کچھ ووکیبلری کچھ بھی یاد کرائی جائے، ان کو اپنا تعارف انگریزی میں کس طرح کرنا ہے یہ سکھا دیا جائے اور ان کے ساتھ میں بولا جائے، تو اس ایج میں آنے کے بعد میں الحمدللہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی کیا ہے، کافی اچھے سدھار آ سکتا ہے، کافی انگریزی بولنا سمجھنا آ سکتا ہے۔ اور دوسرا رجحان سر ہمارے معاشرے کے اندر یہ بنا پڑا ہوا، خاص طور سے لیڈیز حضرات کے تعلق سے، کیا کہ یار اتنا پڑھا کہ کریں گے کیا، اتنا کر کے کیا، کوئی جاب نہیں کرنی ہے، وہ نہیں کرنی ہے۔ ان کو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ لیڈیز وہ ہوتی ہیں، یہی عورتیں ہوتی ہیں کہ جو پورے پریوار کو لے کے چلتی ہے۔ ایک مرد کس کو لے کے چل سکتا ہے؟ ایک عورت ہی ہوتی ہے کہ سب کو لے کر چلتی ہے۔ تو خاص طور سے ہمیں اپنی لیڈیز پہ توجہ دینی ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں پھر کیا ہے کہ ہمیں سلیکٹ کرنا ہوگا، کالج اور یونیورسٹیز ہمیں سلیکٹ کرنی ہوگی کہ کہاں پڑھانی ہے، کیونکہ ابھی جو فی الحال موجودہ حالات چل رہے ہیں جہاں پر کچھ اس طرح کے واقعات بھگوا لوٹ ریپ کے تعلق سے آ رہے ہیں، تو اس میں پھر لوگ ڈر جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ ہم نے خود ہی خطا کی ہوئی نا، ہمیں خود کالجز مطلب کھولنے چاہیے اور مطلب اس طرح کے ہمیں سینٹر کھولنے چاہیے تاکہ تعلیم دی جا سکے۔ کچھ بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ شادی ہو جاتی ہے، اس کے باوجود جو ہے ان کے اندر ایک دلچسپی ہوتی ہے، ان کے اندر لگن ہوتی ہے کہ انگریزی کو سیکھا جائے۔ ان کے لیے تو صرف یہی ہے کہ ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو وہ جس طرح بھی کلاس جوائن ہے، یہ طرح بن گئے الحمدللہ، اللہ نے ہمارے لیے مہیا کر دی ایک طریقے سے۔ موبائل کو ہم یوز تو کرتے ہیں، تو کیوں نہ اس کو اچھے طریقے سے یوز کیا جائے، اس کو یہ ہمارے لیے مناسب رہے گا۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اگر بیبیز ہیں، ان کے بچے ہیں، تو ان کے ساتھ میں انگریزی ورڈ کو زیادہ سے زیادہ یوز کیا جائے، اس سے خود ان پر انگریزی آئے گی، اور پھر اسی طرح کچھ باتیں پوری مکمل بول دی جائے سینٹینس کے ذریعے سے۔ تو یہ ہمارے اندر معاشرے کے اندر کمی ہو رہی ہے کہ مدارس کے اندر بھی انگریزی کا رجحان بڑھایا جائے، بچوں کو اسٹارٹنگ سے ہی انگریزی سکھائی جائے۔ اس عمر میں آگے پھر سامنا کرنا پڑتا ہے شرمندگی کا، جیسا بھی جناب بتا رہے ہیں ہمارے۔ تو میں تو اللہ کا بہت مشکور ہوں کہ میں جس مدرسے میں پڑھا ہوں کہ ماشاءاللہ انگریزی اسٹارٹنگ سے سکھائی گئی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا سعدان صاحب بالکل درست، اسلام بےحد اشد ضرورت ہے، اور نہ صرف مدارس کے لیول پہ بلکہ خاص طور سے جو اردو میڈیم اسکولز ہیں ان کے بدلاؤ کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی مدارس کی۔ انگلش اسپیکنگ کے اوپر کام کرنا یا انگلش لرننگ کے اوپر کام کرنا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ 1 سال سے زیادہ کا پروسیس ہے۔ یہ کسی بھی اچھے ٹیچر کے لیے 1 سال سے زیادہ نہیں لگے گا کسی بھی بچے کو انگلش میں ماہر بنانے میں۔ تو یہ جو ہے اس کے اوپر واقعی میں کام کرنے کی ضرورت۔ اچھا، اور عمر بھائی نے جس چیز کی نشاندہی کی تھی کہ مٹیریل جو ہوتا ہے نا، بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے یہ، اور اس پہ خاص طور سے وہ احباب جو جو کنٹینٹ رائٹنگ سے جڑے ہوئے ہیں، ٹاپکس کے اوپر لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں، ریسرچ سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں نا، ان کے لیے یہ چیز جو ہے نا ہمیشہ ایک پرابلم کی طرح رہتی ہے کہ مٹیریل اگر آپ کسی بھی ریسنٹ ٹاپک کے اوپر جائیں، جیسے عمر بھائی نے فرمایا کہ اسلام یعنی مذہب کے اوپر تو الحمدللہ اردو میں کافی مواد آپ کو مل جائے گا، مگر اس سے پھر ہٹ کے دوسرے جو شعبہ جات ہیں علم کے، جو دوسری شاخیں ہیں، مثال کے طور پہ جیسے کہ پالیٹکس کے اوپر، اکنامکس کے اوپر، ہسٹری کے اوپر، جیوگرافی کے اوپر، سائنس کے اوپر، اور پھر اگر ریسنٹ ٹیکنالوجی پہ آ جائیں تو آج کل جو چل رہا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اوپر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر، موبائل ٹیکنالوجی، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، ان ساروں کے اوپر
اگر کسی زبان میں مواد سب سے پہلے آتا ہے تو وہ انگلش ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے جیسے ٹائم آگے جاتا ہے ویسے ویسے ٹیکنالوجی جوان ہوتی جاتی ہے، تو اس میں کام کرنے والے افراد بھی ایکسپیرینسڈ ہوتے جاتے ہیں، اور تب جب تک کہ وہ چیز اردو میں ٹرانسلیٹ ہو اور ہماری زبان میں مہیا ہو تب تک سالوں گزر جاتے ہیں، دہائیاں گزر جاتی ہیں، اور وہ ایک واپس سے بھیڑ بھاڑ والی جگہ ہو جاتی ہے جہاں پہ فرکشن بڑھ جاتا ہے، ریزسٹنس بڑھ جاتا ہے، اور ہمارے جو نوجوان، ہماری یوتھ ہوتی ہے، ہمارے قوم کے جو نوجوان افراد ہیں، ان کے لیے جو ہے زیادہ مشکلات ہو جاتی ہیں اپنے آپ کو ان شعبے میں آگے لے کے جانے کے لیے، کیونکہ زیادہ لوگ وہاں پہ آلریڈی آ جاتے ہیں۔ تو یہ جدید علم تک رسائی پہنچانے کے لیے انگلش سے بہترین کوئی برج نہیں ہے فی الحال۔ ہاں، کچھ ممالک ہیں مثال کے طور پہ جیسے چائنا ہو گیا، اور اس طرف کے کوریا وغیرہ کو چھوڑ دیں، جنہوں نے اپنا تعلیمی نظام سارا کا سارا اپنی زبان میں رکھا، نہ صرف تعلیمی نظام رکھا بلکہ آگے جو وہ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد میں جو ان کی ڈیلیوری ہوتی ہے وہ ساری کچھ ان کی اپنے میں ہے۔ تو وہ کرنے میں ان کو کتنے سال لگے اور کتنی محنت لگی وہ ایک الگ پورا ایک موضوع ہے۔ کسی اور ملک کو یا کسی اور قوم کو یہ کرنے کے لیے ابھی سمجھیے وہ اس کا زیرو بھی نہیں اسٹارٹ ہوا ہے کہ کسی اور قوم نے اس پہ کوئی کام کیا ہو۔ ہر قوم، ساری دنیا جو ہے وہ اسی انگلش کے مٹیریل کا سہارا لیتی ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری، خاص طور سے ان افراد کے لیے جو استاد ہیں یا جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ میں نا یہ پرٹیکولر فیلڈ میں جاؤں گا، چاہے جو بھی فیلڈ ہو، چاہے آپ بزنس میں جانا چاہتے ہوں، چاہے آپ ایگریکلچر کی فیلڈ میں جانا چاہ رہے ہوں، چاہے آپ اپنا کوئی دھندا سیٹ کرنا چاہ رہے ہوں، ہر فیلڈ کے لیے آپ کو انگلش جو ہے نا آپ کے لیے ایک ہتھیار کی طرح ہوتی ہے، جو آپ کو جدید جو ٹولز ہیں اور جدید جو مدد کرنے والی جتنا بھی سامان ہے اس تک آپ کی رسائی کو بالکل ملائی کی طرح آسان بنا دیتے ہیں، اور آپ کے لیے ہمیشہ جو ہے نا وہ کام آتی ہے وہ چیز۔ یہ چیز میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بھی بتا رہا ہوں، اور میں نے یہ چیز کا تجربہ بھی اپنے پچھلے 20 سال کے ورکنگ ایکسپیرینس میں کیا ہوا ہے۔ یا تو پھر سہارا لینا پڑ جاتا ہے کہ کسی اور نے کوئی چیز کی ہو تو ہم اس سے سیکھیں، پھر اس چیز کو ہم اپلائی کریں، اور یا پھر اپنا رستہ ہم خود بنائیں۔ ہاں، بشرطے کہ ہمارے پاس انگلش کی کم سے کم اتنی سمجھ تو ہو کہ ہم ان چیزوں کو وہاں سے نکال سکیں جو ہمارے فائدے کی ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ نہ صرف انڈیویجول لیول پہ ہر کسی کو دیکھیں، ہم میں سے ہر کسی کو اپنی لائف میں آگے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی فیلڈ میں جانا ہوگا۔ ہر کسی کی کوئی نہ کوئی پسندیدہ فیلڈ ہے، ظاہر سی بات ہے۔ کچھ نہیں ہوگا تو اتنا ہی یہ تو ہوتا ہے کسی نہ کسی کا کہ بھائی مجھے گھومنا ہی اچھا لگتا ہے، ٹورزم، ٹریول آپ کی فیلڈ ہوئی، اس میں بھی جو ابھی لیٹسٹ جو بھی چیزیں چل رہی ہیں ان تک رسائی آپ کی محدود ہو جائے گی اگر آپ کے پاس ہتھیار نہیں ہے انگلش کا۔ تو یہ چیز جو ہے میں کہنا چاہتا تھا، اور نہ اس کی مجھے تو خود تکلیف بھی بہت ہوتی ہے کہ کیوں یہ چیز بند ہے، اور کیوں ہم اس میں کمزور رہیں، کیوں ہم پیچھے رہیں، کیوں ہم نہ فرنٹ پہ رہیں، اور جب بھی کوئی چیز، کوئی بھی فیلڈ ہو، اس میں جو بھی چیز ہو رہی ہے لیٹسٹ، اچھا کوئی یہ بہت بڑا کوئی ہارڈ وہ نہیں ہوتا کہ اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہو، جو بھی چیزیں نہیں چل رہی ہیں یا جو انگلش میں موجود ہیں، بڑا آسان ہوتا ہے اس کو پھر دھیرے دھیرے نا جیسے جیسے چیزیں آنی ہوتی جاتی ہیں نا تو لوگ اس کو تھوڑا سا کمپلیکس بناتے چلے جاتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، ورنہ تو اللہ پاک نے علم تک رسائی کو آسان بنایا ہے، علم کو قابل فہم بنایا ہے، تو اس کو حاصل کرنے میں جو ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہر ایک کے لیے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔
بس ہمیں پہل کرنی ہوتی ہے. تو آئیں، مائک کھلا ہے، آپ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں. ابھی ریکویسٹ آ رہی تھی عبداللہ غفار صاحب کی، آپ نے مائک انمیوٹ کیا تھا. مائک انمیوٹ کر لیں عبداللہ غفار بھائی، آپ آ جائیں. آپ کا کیمرہ شاید آن ہو گیا تھا، بیچ والا جو بٹن ہے وہ مائک والا ہے، اس کو آن کر کے آ جائیں. جی سر آ چکا ہوں. حضرت کچھ بول تو بولیے، فرمائیے. عبداللہ صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بے انتہا ممنون اور مشکور ہوں کہ مجھے ایک ایسا پلیٹ فارم ملا ہے کہ جس سے میں جو ایک لینگویج سیکھ سکوں، اور جس لینگویج کو سب سے زیادہ ترقی دی جا رہی ہے ہر ڈپارٹ میں، ہر سماج میں جس کو زیادہ ترقی دی جا رہی ہے، اپنے آپ کو لوگ اس لینگویج کو استعمال کر کے سمجھتے ہیں کہ میں سب سے بڑا ہوں. تو اسی لیے میں نے یہ اپنا آپ کو تیار کیا ہے کہ مجھے بھی یہ سیکھنا ہے. اور لوگ بڑا بننا ہے. کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہوتا کہ بغیر انگلش سیکھے ہوئے ہم اپنا کام حل کر سکیں. تو اس لیے میں نے بہت اہم چیز سمجھا اس کو، انگلش کو سیکھنا. میں اللہ کا کرم ہے، میں ندوہ سے فراغت ہے 18 میں فراغت ہوئی میری، اور اس وقت سے 4-5 سال سے کھیتی باڑی کے گھر کا کام ساتھ میں مشغول تھا، اور اب 6 مہینے سے امامت کر رہا ہوں حیدرآباد میں. حافظ بھی ہوں، حفظ دہلی میں کیا ہے، اور حیدرآباد مانو یونیورسٹی کا بی اے کا فارم اپلائی کر رکھا ہوں. یہ میرا ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے آپ نے کہی ہے. جزاک اللہ خیر. لکھیں ماشاء اللہ. دیکھیں عبداللہ بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ایسے قابل افراد جو ہے انیشیٹو لیں کہ ہمیں واقعی میں اس چیز کو جو ہے نا خود سے مٹانا ہوگا اور اس گیپ کو پورا کرنا ہوگا. اچھا، ایک چیز اور میں یہاں پہ ایڈ کر دوں کہ الحمدللہ ہمارے نیٹ ورک میں ہر شعبے کے ایسے افراد ہیں جو قوم کا درد رکھتے ہیں، اور چاہے وہ میڈیکل کی فیلڈ ہو، انجینئرنگ میں میکینیکل کی ہو یا سول کی ہو، جس طریقے ہو، یا کھیتی باڑی سے جڑی ہوئی ہو، مچھلیوں کے بزنس سے جڑی ہوئی ہو، کاروبار میں چپلوں کا کاروبار ہو گیا، کپڑوں کے کاروبار کی ہو، یا معاف کیجیے گا، یا مٹھائیوں کے کاروبار کی ہو، ریسٹورنٹس وغیرہ کے ہمارے نیٹ ورک میں لوگ ہیں الحمدللہ، اور قوم کا درد بھی رکھتے ہیں، اور درس و تدریس کے شعبے سے جڑے ہوئے احباب ہیں، سارے احباب ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا 1 گھنٹہ جو ہفتے میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو ہر ہفتے رکھوں، اور ہم یہی چاہیں گے کہ ہم ایسے افراد سے رہنمائی کو بٹوریں اور اپنے بھائیوں اور بہنوں تک ایسی باتوں کو شیئر کریں جو کہ ان کے لیے مفید ثابت ہوں. یہی ارادہ ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ پاک اس میں استقامت عطا فرمائے. آج ہمارا پہلا سیشن رہا، الحمدللہ کافی کچھ سیکھنے کو ملا، بہت اچھے لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا، انہیں سننے کا موقع ملا، اور انشاءاللہ جو ہے اگلے ہفتے آپ لوگوں کا ساتھ رہا تو اسی طریقے سے کسی اچھوتے موضوع پر گفتگو اور ایک دوسرے کے ساتھ میں خیالات کا اظہار کرنے کا ایک اور موقع رکھا جائے گا. آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ یہ اس کو کنٹینیو کیا جائے ہر ہفتے، یا اس کو مہینے میں 1 مرتبہ رکھا جائے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ذرا اس میں سرسری
नज़रिया दें। माशाल्लाह सर, बहुत अच्छा। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे तो ये तरीका बहुत आप अच्छा लगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन में भी मैंने ज्वाइन की थी क्लास। मैंने अभी बोला था कि हर टीचर का अलग अलग वे होता है, सबका अलग अलग तरीका होता है पढ़ाने का। तो इसमें क्या है कि माशाल्लाह इसमें क्या है कि बोलना भी आता है। और मैं समझता हूँ कि इसमें जब हम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा हजरात बात करने वाले वो इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करें, कहीं कहीं वो पूरे सेंटेंस भी बोल दिया करें। इससे क्या होगा कि इससे आहिस्ता आहिस्ता बोलना आएगा, और इंशाल्लाह आगे जाके इससे डिबेट करने में भी और इसी तरह कन्वर्सेशन करने में भी जो है बहुत ही हेल्प मिलेगी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा सर। तो मेरी राय तो यही है कि इसको हर हफ्ते फ्राइडे का रोज बिल्कुल किया जाए, मैं इसके लिए रेडी हूँ। जी सर, हर हफ्ते अगर रखा जाए तो बहुत ही फायदा होगा। इससे जो है हम हम अपने माफी ज़मीर को अदा कर सकेंगे, और मतलब जो हमें हेजिटेशन, जो हम उर्दू में अगर हम नहीं बोल पाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इंग्लिश में भी फ्लुएंटली नहीं बोल पाएंगे। तो हम अगर उर्दू में अगर बोलने की कोशिश करेंगे हफ्ते में एक बार, तो वो हर हफ्ता अगर होगा तो हमारी वीकनेस जो है वो कम कम होती जाएगी, जो हमारी कमजोरी है वह कम होती जाएगी। और इससे क्या होगा कि सर कि जो हमारे अंदर जो रिलेशन है, जो ताल्लुक है, वो इंक्रीज होता जाएगा, वो हमारे दरमियान इनरिच होगा। और माशाल्लाह हम एक दूसरे को जो है वैल्यू देंगे और समझेंगे कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के अंदर क्या क्या वो उसके थॉट्स हैं, उसके फीलिंग्स हैं, उसके जो है ओपिनियंस हैं, उसके जो अप्रोचेस क्या क्या होते हैं। और इसलिए कि हर पर्सन के पास अलग माइंड है, उसका थिंकिंग लेवल अलग है, उसका सोचने का तरीका अलग है, उसका बोलने का तरीका अलग है। जब हम हर हफ्ते इस तरह के कन्वर्सेशन करेंगे और इस तरह हम जो है ऑब्जर्वेशन करेंगे कि जो है एक पर्सन, सामने वाला पर्सन वो किस अकॉर्ड है ना, सोचने का वे उसका कैसा है, उसका बोलने का तरीका कैसा है, उसका जो एक्सेंट कैसा है, ये सारी चीजें हमें इस कन्वर्सेशन से हमें मिलेंगी। तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा ये मतलब ये इस तरह की मीटिंग, और इस तरह अगर डिबेट हो, अगर डिस्कस हो, एक टीचर जो मतलब फ्रेंडली होके हमसे गुफ्तगू करें, तो ये सबसे बड़े कामयाबी की जो है की होती है, चाबी होती है कि एक टीचर वो फ्रेंडली होके अपने स्टूडेंट से ये कहें कि आप अपनी फीलिंग को, जो भी फीलिंग हो वो शेयर करें विदाउट हेजिटेशन की, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन के। तो इससे जो है सामने वाला का भी जो है दिल जो है वो बड़ा हो जाता है, वो उसके अंदर एक जज्बा होता है बोलने का, वो करेज हो जाता है, उसके अंदर एक पैशन होता है कि हम भी कुछ बोलें। जी मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर इस तरह हर हफ्ता अगर किया जाए तो इंशाल्लाह बहुत ही इम्प्रूव होगा, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज होगा। और जो है हम जो भी हमें डाउट्स होंगे वो हम जो है यहाँ आके क्लियर करेंगे, चाहे वो किसी भी अकॉर्डिंग हो, चाहे वो स्टडी के अकॉर्डिंग हो या किसी भी रिलीजियस के अकॉर्डिंग, कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिसके बारे में हम डिस्कस करें आसानी से। इंशाल्लाह उसका हल यहाँ हमें मिल जाता है, और इंशाल्लाह मिलेगा भी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सर मैं भी चाहती हूँ कि ये जो आज आपने सेशन रखा था, वीकली सेशन, ये हर हफ्ता हो। यहाँ पर बहुत सारे इल्म वाले लोग हैं, तो जिनकी बातें सुनकर और इल्म में इजाफा हो रहा है, और इंशाल्लाह आगे भी होता रहेगा। और जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें बहुत ज्यादा इल्म हम लोगों को मिलता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हर हफ्ते ये सेशन हो, ताकि हम बात करें एक दूसरे के ख्याल समझे, बोले, और जो हमारे बोलने का डर है कि वो निकल जाए। और सिर्फ हम ऐसे ऑनलाइन ही नहीं, बल्कि हम अपनी आम जिंदगी में भी लोगों से बात करने में ना डरें, नहीं डरेंगे। तो हम इस पर बात करेंगे हर हफ्ते, तो इंशाल्लाह हम लोगों के सामने भी बोल सकते हैं हर हफ्ते में। इसके जरिए हम लोगों को बहुत सारे जो चीजें नहीं पता थी वो भी पता चलेंगी, और हम अपने ख्यालात भी इजहार कर सकेंगे। और जो हम कुछ में या किसी और में कहीं बेशी होगी तो बाकी लोग उसको पूरा कर देंगे। इंशाल्लाह। रहेगी। बाकी ये और सलीम, मैं
اچھا، اور بھی افراد شاید جوائن ہے، کوئی بولنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، کیا بات ہے سر؟ بولیے، اگر کسی کے پاس کوئی اور آئیڈیا ہو، اگر کوئی اوپینین ہو تو وہ اپنا دیں، اس لیے کہ یہ ایک جمہوری مطلب میٹنگ ہے. آپ اپنا آئیڈیا دے سکتے ہیں، اس میں کوئی جو ہے یہ نہیں ہے. نوید بھائی ریکویسٹ بھیج رہے ہیں وہ بولنے کے لیے، وہ بیچارے پریشان ہیں، ان کو نوید صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جی، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نماز پڑھ رہا تھا، جماعت میں شامل تھا، جس کی وجہ سے میں موبائل کو چالو کر کے رکھ دیا اور بول نہیں سکا. میں تمام ممبران سے یا بالخصوص سر جی سے یہ معافی تلافی کر رہا ہوں کہ میرے نماز کا وقت میں نے کچھ سن نہیں پایا، کچھ تھوڑی بات سنا، اور سر جی کی بات یہ سنا کہ سر جی کہنے لگے کہ یہ میٹنگ جو ہر ہفتہ ہونی چاہیے. اچھی بات ہے، بہت، یہ بھی مجھے پسند ہے، اچھی بات ہے. زیادہ تر ووٹ سر ہر ہفتے ایوری ویک کی آ رہی ہیں آپ کی طرف، تو انشاءاللہ آپ ہی ونر ہوں گے، تو انشاءاللہ ووٹ لے لیجیے تھوڑی سی. ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے ناوید بھائی، میری آپ کی آواز بھی آ پہنچ رہی ہے. رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ. نوید صاحب کچھ عرض کر دیجئے. جی میرا مائک خود سے یعنی میوٹ کیوں ہو جا رہا ہے؟ کھلا ہوا ہے، آپ بولیے. جی تو صرف 1-2 منٹ کے لیے میں حاضر ہوں، کیونکہ ایک پروگرام ہو رہا ہے. تو ابھی جو یعنی لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں سر کی بارگاہ میں، یہ پروگرام ہے یعنی ہر فرائیڈے کو چاہیے، تو اس سے میں بھی ہوں، یہ پروگرام ہر فرائیڈے کو ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے جو ہے ہمیں خیالات اور ایک دوسرے کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہمیں پتہ لگتا ہے، اور ہمیں جو ہے اس سے جو ہے یعنی بہت سارا فائدہ ہوگا. اور سب سے پہلے ایک سوال، یعنی انگلش اسپیکنگ کے لیے کیا بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ اور اس میں بہت سی لوگوں کی رائے ہوتی ہے، لیکن جہاں تک میری سوچ ہے، سب سے پہلا انگلش سیکھنے کے لیے جہاں تک میں سمجھتا ہوں، سب سے پہلے جو آپ لوگوں نے بولا کہ سب سے پہلے تو ہمارے مائنڈ سے یہ ڈیلیٹ ہو جانا چاہیے کہ آئی کانٹ اٹ، یعنی میں اس کو نہیں کر سکتا. سب سے پہلے ہم اس بات کو ڈیلیٹ کریں، یعنی نگیٹیوٹی جو ہمارے مائنڈ کے اندر، سب سے پہلے ہم اسے ڈیلیٹ کریں. تب انگلش سیکھنے سے سب سے یور پہلے یہ وائس ضروری ہے کہ ہم جی بھائی از بریکنگ. اصل میں یہاں بارش ہے تو اس کی وجہ سے یعنی آواز بریک ہو رہی ہے، نیٹ کا ایشو ہے. آواز میری آڈیبل نہیں پہنچ پا رہی ہے؟ ابھی آ رہی ہے، بولیے. جی تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے ہمیں وہ ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اسے نہیں کر سکتے، بلکہ پازیٹیوٹی ہونی چاہیے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد میں ہمیں کانفیڈنس آنا چاہیے. پھر اس کے بعد میں اس انگلش اسپیکنگ کے لیے یعنی وہ جو ہے کہ ووکیبلری کا ہونا، وہ بھی ہاں ووکیبلری ہونا، اور فارمز آف دا ورب کا ہونا، اور یہ سب چیزوں کا ہونا ہمارے لیے ضروری ہے. تو انشاءاللہ ہم جو ہے انگلش اسپیکنگ کر پائیں گے. اور پروگراموں میں جو ہے کوئی پروگرام نہیں سن پایا. ایک بات چل رہی ہے کو بولی تھی کہ ماں کو جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ میں یا ماں باپ کو تھوڑے جملے بولتے رہنا چاہیے. ماں دیکھیے، بچے جو ہوتے ہیں نا، چھوٹے بچے، ان کا ذہن کوڑا ہوتا، کاغذ کی طرح ہوتا.
یعنی شروع میں ان کے سامنے اگر پانی کو مم کہا جائے نا تو مم ہی کنیکٹ کر لیتے ہیں. اگر پھر اس کے بعد میں جب وہ بڑے ہوتے تو انہیں یعنی پانی بتایا جاتا ہے تو پھر وہ پانی کہتے ہیں. اسی یعنی چھوٹی کسی چیز نوید آپ کی وائس بہت زیادہ کٹ رہی ہے. اچھا بہت زیادہ کرتے ہیں. کچھ سمجھ میں نہیں آیا. فی الحال ساری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، لیکن ابھی لاسٹ میں یہ اینڈس کی بات جو ہے وہ تھوڑا سا پرابلم ہو رہی ہے، اس میں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. جی تھوڑا سا ناوید بھائی کی کچھ باتیں مجھے سمجھ میں آئیں اور کچھ باتیں نہیں سمجھ میں آئیں. انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کہا کہ سب سے پہلے اپنے اندر سے نگیٹیوٹی کو ختم کرنا ہے اور اس کے بعد ہی ہمارا لرننگ پروسیس شروع ہوتا ہے. اینی پروسیس، لیٹ اٹ بی لرننگ پروسیس اور لیٹ اٹ بی اے بزنس پروسیس، لیٹ اٹ بی اے ہیلتھ امپرومنٹ پروسیس اور واٹ ایور، سب سے پہلے ہم نے اپنے اندر سے نا یہ نفی کو ختم کرنے کی چیز نہیں ہوگی. انشاءاللہ جو ہے سفر ہمارا نا شروع ہو جاتا ہے. ناکامیابی ہو رہی ہے کوئی بات نہیں، وہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے، تبھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کہاں چیزیں درست کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری چیز نا امیدی کفر ہے، یہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، اس کو اپنے اندر بٹھا لیں، فٹ کر لیں. بھلے آپ انگلش سیکھنے کا فیصلہ کریں نہ کریں، جو بھی آپ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے سب سے پہلے یہ چیز اپنے اندر بٹھانے کی، یہ چیز نہ ہو سکے گی، اس کو پہلے ختم کرنا بالکل ضروری ہو جاتا ہے. پھر پروسیس اسٹارٹ کریں اس چیز کو کرنے کا، انشاءاللہ اللہ پاک خود ہی آپ کے لیے کامیابی جو ہے نا رستے جو ہے بناتا چلا جاتا ہے. تو اس چیز رکھیں گے انشاءاللہ ہوتی رہے گی. نیکسٹ ویک ملیں گے 8 سے 9 بجے ہمارا یہی مقام ہوگا. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملتے ہیں. سارے لوگ حاضر ہوں، کوشش کریں گے کہ اور بھی لوگ انوالو ہوں اور ہمیں موقع ملے. اور میں جو ہے ٹاپک پہلے ہی اناؤنس کر دوں گا انشاءاللہ. اس اگلے ہفتے میں کوشش کروں گا کہ 3-4 روز پہلے ٹاپک بتا دوں تاکہ اس ٹاپک کے ارد گرد ہم اپنے ذہن کو تیار کر لیں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ہفتے. ٹائم جو ہے اپ ہو رہا ہے، معافی چاہوں گا جو احباب نہیں اپنے خیالات کا اظہار کر سکے ہیں ان سب سے میں معافی چاہتا ہوں. اگلے ہفتے ہم 8 سے 9 کے بیچ میں انشاءاللہ ساری چیزوں کو اور ٹاپک کو کور کریں گے اور اپنے اس سیشن کو انشاءاللہ اسی طرح جاری و ساری رکھیں گے. ملتے ہیں اگلے ہفتے، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.